جو اہل بیت میں بھی کریمہ ہو، اور جو مریم آل ابا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، یہ اس معصورہ زیارت کے الفاظ ہیں جو بی بی کی زیارت ہے۔ سلام ہو اس بی بی پر کہ جو بنت رسول ہیں، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہیں، سلام اس بی بی پر جو ولی اللہ کی خواہر ہیں، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی پھوپھی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں زیارت میں جو تعلیم فرمائی ہے خود علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کہ یا فاطمہ، بی بی کا نام لے کر اشفعی لی فی الجنہ، جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا، اس لیے کہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، اس لیے کہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں، فإن لک عند اللہ، یہ یا وجیہا عند اللہ سے آپ کے اس کو مربوط کر لیجئے گا، فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، اس لیے کہ عند اللہ فضائل میں سے کوئی ایک ایسی خاص فضیلت آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے کہ فقط آپ کے بھائی شافع روز جزا نہیں ہے بلکہ آپ بھی شفیع روز جزا ہیں۔ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، ایک مل کے بلندر اور صلوات بھیجتے ہیں شفاعت بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو فإن لک عند اللہ شأنا من الشان ہے نا، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ فضیلتوں میں سے ایک اور کوئی خاص فضیلت آپ کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ سے۔ دیکھیں خود اول تو خود شہر قم، اس کی عظمت روایات میں کثرت کے ساتھ ہے، اور بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ کی آمد سے پہلے شہر قم کی عظمت روایات میں بیان کی گئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ علامہ مجلسی کی ایک تحلیل یہ ضرور ہے کہ شہروں کی جو تعریف آئی ہے روایات میں، ان میں سے ان روایات کو بارہ میں چیک کرنا پڑے گا کہ بعض ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص کسی تعصب کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے بیان کر دیا ہو، کیونکہ اس خاص شہر کی نسبت ان کے ساتھ تھی تو۔ لیکن بہرحال شہر قم کی جو نسبت، مثال کے طور پر ایک بڑی لطیف حدیث ہے کہ قم عش آل محمد، امام نے فرمایا کہ قم ہم آل محمد کا آشیانہ ہے، جبکہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے بظاہر کوئی بھی قم میں نہیں ہے، لیکن جو ایک حدیث ہے صادق آل محمد کی کہ اللہ کا حرم ہے مکہ، اور حضور مکرم کا ایک حرم ہے جو مدینہ ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے جو کوفہ ہے، فرمایا پھر ہم اہل بیت کا حرم ہے جو قم ہے، تمام اہل بیت کا حرم قم۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل قم انصارنا، اہل قم ہمارے انصار میں سے۔ یہاں پر ایک تحلیل یہ بھی ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ جب قم روایات میں استعمال ہو تو اس سے مراد صرف شہر قم نہیں ہے، بلکہ قم میں چونکہ تشیع بہت زیادہ قوی تھی، لہٰذا قم سے مراد تمام اہل بیت اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ بھی مراد ہے۔ ایک تحلیل یہ بھی اس کی گئی ہے۔ البتہ بہرحال اس میں استثناء بھی ہے، ظاہر ہے کہ جو کوئی قم میں ہے وہ ضروری نہیں کہ اسی مقام پر ہو، اس لیے کہ خود انہی روایات میں آگے ولیکن جماعت، امام نے فرمایا کہ جماعت قم میں کیسی بھی ہے من شبابہم، خاص طور پر جوانوں میں کہ جن کا ہم سے تعلق نہیں ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور بمعصیت آبائہم، خاص طور پر ایک گناہ کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ اپنے ماں باپ کے اگر نافرمان ہیں تو چاہے شہر قم میں بھی رہ رہے ہیں اور جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے لیکن ہلاک ہو جائے، تو خود ہی ابتدائی مجلس میں بھی ایک درس اور میسج ہو گیا بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ کی مجلس کے حوالے سے۔ تو شہر قم کی جو عظمت و فضیلت ہے وہ روایات میں اسی خاطر ہے کہ بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ جب وہ علیلہ ہوئی تو انہوں نے خود اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ مجھے قم لے جاؤ، اور 17 دن بی بی کا قم میں قیام رہا ہے۔ اچھا، اہل بیت علیہ السلام دیکھیں، جہاں تک ائمہ علیہ السلام کی بات ہے، لا یقاس بنا احد، کسی کا ہم سے قیاس ہو ہی نہیں سکتا، ہاں کوئی وقت کا امام صرف امام زمانہ اسلام کے علاوہ ہو نہیں سکتا، تو یہ تو آپ کے ذہن میں بات رہے۔ تو لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کا مقایسہ ہے ہی نہیں، تو ائمہ علیہ السلام تو مساوی ہیں، نحن فی الشجاعۃ والسخاوۃ والعلم سواء، ہمارا علم بھی برابر ہے، سخاوت بھی برابر ہے، شجاعت بھی برابر ہے۔ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام ممبر سلونی پر کہیں کوفہ میں، وہیں 8 برس کے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، تو علم میں، سخاوت میں، شجاعت میں برابر ہے۔ پھر حدیث میں آیا کہ خاص فضیلت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، جو ائمہ پر بھی، وہ ائمہ کے بھی امام ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں، اور پھر ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ائمہ علیہ السلام علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں مساوی ہیں، لیکن امام زادوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب مساوی ہیں۔ دیکھیں، خاص میں نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک تمہید بنا رہا ہوں آگے بڑھنے کے لیے۔ ائمہ علیہ السلام فضیلت میں تمام مساوی ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، کلنا علی۔ لیکن امام زادوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ امام زادے بھی سب کے سب برابر ہوں۔ اچھا، بعض کی قبر قطعی ہے امام زادوں میں، مثلا بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے 100% یہی ہے کہ قم میں بی بی کی قبر ہے، حضرت شاہ عبد العظیم حسنی۔ اچھا، قم میں دیکھا جائے، فقط قم میں اگر شمار کیا جائے، ایک مقام پر میں نے اس کو پڑھا کہ تقریباً 445 امام زادے تو فقط شہر قم میں، اور ایران میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 9000 کے قریب ہے۔ سب کا مقام ایک جیسا تو نہیں، سب کی قبر بھی قطعی نہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پھر مثال کے طور پر حضرت حمزہ ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی قبر کے لیے ایک تہران کے قریب احتمال ہے، ایک قم میں ہے، ایک کاشمر میں، تو یہ وجہ کیا ہے؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو باقی جگہوں پر ظاہر ہے مدفون تو ایک ہی جگہ پر ہے نا، تو باقی جگہوں پر کیوں ان کے نام سے منسوب قبر ہے،
اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک بڑی عام سی سنت ہے کہ پوتے کی ولادت ہوئی یا نواسے کی ولادت ہوئی تو دادا کے نام پہ نام رکھا گیا. تو مثلا حضرت حمزہ ابن موسی کاظم علیہ السلام جب ان کے ہاں پوتے کی یا پڑ پوتے کی ولادت ہوئی تو حضرت حمزہ کے نام پر ان کا نام رکھا گیا, اور چونکہ وہ پوتا نسبت رکھتے ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام سے, لہذا براہ راست لکھ دیا گیا حمزہ ابن موسی کاظم. تو ہے سب جگہ قابل احترام قبر, لیکن قطعی نہیں ہے کہ کاشمیر میں ہے یا قم میں ہے. وہ حضرت حمزہ کے جو براہ راست امام موسی کاظم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ مثلا کہاں پر ہے. حتیٰ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی مصر کی ایک روایت تو ملتی ہے اور مدینہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے. البتہ مدینہ میں کوئی قبر ایسی نہیں ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب ہو, لیکن روایت ایک تاریخی قول ہے کہ شاید بی بی کی شہادت جو ہے مدینہ ہی میں ہو گئی. اب مصر میں بھی جو بی بی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی دختران میں سے کوئی اور دختر ہو جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے وہاں پر مدفون ہو گئی ہوں, کیونکہ مولا علیہ السلام کی 14 بیٹیاں. یا ہو سکتا ہے کہ مولا علیہ السلام کی کوئی پوتی ہوں کہ جن کا نام بیوی کے نام پر تھا اور پھر وہ وہاں پر مدفون ہوئے, اور چونکہ وہ مولا سے منسوب ہے لہذا زینب بنت علی. اس طرح سے کوئی سلسلہ, پوتیوں کا مطلب ہے کہ پڑ پوتیوں کی نسل میں سے آگے کوئی ہو. تو بعض امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی قبر مشخص ہے قطعی طور پر, اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی قبر کے بارے میں, لیکن بی بی زینب سلام اللہ کے بارے میں شام کا جو قول ہے وہی قول ہے, اور اسی پہ علماء کہتے ہیں کہ وہیں تشریف لے جائیے بی بی کی زیارت پر. تو امامزادے سب فضیلتوں میں برابر تو نہیں, تو آپ سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے. 12 وجوہات ہیں کہ کسی امامزادے کی فضیلت کیوں ہے. 12 پہ آج میں بیان نہیں کر سکوں گا, میرے خیال میں پنجتن پاک کی نسبت سے 5 فضیلتیں بیان کر دیتا. سب سے پہلی اور اہم ترین وجہ کہ خود امام معصوم حجت اللہ لسان اللہ صادق کی زبان مطہر سے اس امامزادے کی فضیلت بیان ہو جائے. لہذا ابوالفضل عباس مولا علی علیہ السلام کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو معصوم بیٹے ہیں, اور حضرت عباس علیہ السلام بھی ہم نے ان کی عصمت پر بارہا بات کی ہے, لیکن بہرحال امام حسن امام حسین علیہ السلام کے علاوہ 10 بیٹے اور ہیں, لیکن ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے براہ راست سند معصوم ہے مولا علی علیہ السلام سے. ان سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, نام رکھا خود, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, امام زمان علیہ السلام. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ صادق آل محمد فرمائے قبر ابوالفضل عباس السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہ عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر, اور یہ فرمائے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح. یہ فقرہ جو زیارت ابوالفضل عباس السلام میں, عبد صالح کا مطلب کیا؟ جب امام معصوم سے سند حاصل ہو. عبد صالح پتہ ہے کون ہے؟ ہم نماز میں کم سے کم 10 مرتبہ جن پر سلام کرتے ہیں نا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن صالحین پر نماز میں سلام فرض کیا ہوا ہے, امام معصوم اگر کسی کو مشخص کرتے کہ یہ عبد صالح خدا ہے. صالح ہونے کا مقام پتہ ہے کتنا عظیم الشان ہے کہ انبیاء کی تمنا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ شورى میں, والحقنی بالصالحین, پروردگار تو مجھے صالحین سے ملحق فرما دے. ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے صالحین سے ملحق فرما دے, صادق آل محمد کہہ رہے ہیں کہ عباس عبد صالح خدا السلام. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے فلاں سے ملحق کر دے, یعنی جوڑ دے, تو آپ سے افضل ہوگا نا. آپ کسی کمتر کے لیے تو دعا نہیں کریں گے پروردگار مجھے اس کے ساتھ جوڑ دے, آپ دعا کریں گے کہ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. پروردگار میری زندگی بھی ویسی بنا دے جیسے محمد وآل محمد کی حیات ہے, میری موت بھی ویسی بنا دے جیسے محمد وآل محمد اسلام کی موت ہے اور ان کی شہادت ہے. تو آپ جب دعا کرتے ہیں پروردگار ملحق فرما, یعنی کہ کسی افضل کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے صالحین سے ملحق فرما دے, یعنی کچھ صالحین تو ہیں ایسے کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے اتنے افضل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے ان کے ساتھ ملحق فرما دے. معصومین علیہ السلام تو یقیناً اس میں شامل ہیں, ایک اور ہستی جو اس میں یقیناً شامل ہے, السلام علیکم ایھا العبد الصالح ابوالفضل عباس صادق آل محمد. اگر یہ امام زادے کی سند امام معصوم سے براہ راست حاصل ہو, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, زینب وما زینب وما ادراک ما زینب, جن سے امام معصوم حجت خدا امام حسین التماس سے دعا کہیں. یہ آپ نے توجہ کی میں نے کیا کہا؟ آپ کسی بزرگ عالم سے ملتے ہیں, کہتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا, امام حسین علیہ السلام کہیں گے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ مجھے نافلہ شب میں فراموش نہ کرنا, یاد رکھنا مجھے. یہ خود مقتل میں جملہ موجود ہے, تو آپ ذرا غور فرمائیے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب امام معصوم سے سند ملے, ویسے ہی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا امام معصوم سے جب مدح کی سند ملے. صادق آل محمد کے ہاں جب باب الحوائج مولا موسی کاظم علیہ السلام کی آمد ہوئی, یہ بڑی لطیف بات ہے, ذرا غور کیجیے گا. ابھی امام موسی کاظم علیہ السلام خود گویا گہوارے میں امام صادق علیہ السلام کے پاس, تو امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے اس فرزند موسی کاظم کے صلب سے اللہ ایک ایسی اولاد عطا کرے گا کہ جو خاص ہم آل محمد میں سے ہیں, جو ان کی زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے. ابھی خود امام موسی کاظم السلام بچپن میں, اور یہ اشارہ ہے بی بی معصومہ قم کی طرف. شیخ عباس قمی نے ایک بات لکھی ہے کہ بی بی معصومہ قم وہ کیونکہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی تقریباً 40 اولادیں ہیں, اور جن میں سے 20 بیٹیاں,
احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ 20 بیٹیاں ہیں. تو بی بی معصومہ کم وہ افضل دختران موسی بن جعفر ہیں. پھر آگے شوستری 1995 میں ان کی وفات ہوئی اور دلفوز میں دفن ہے ایران کے ایک شہر میں. ان کی کتاب ہے قاموس الرجال. انہوں نے شیخ عباس قمی کے جملے کو تکمیل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بی بی معصومہ کم افضل دختران موسی بن جعفر ہیں, بی بی معصومہ کم افضل اولاد موسی بن جعفر ہیں. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل قم کی جب فضیلت بیان کی گئی تو کہا کہ کچھ گروہ اس میں سے ایسا ہوگا کہ جو ہلاک ہو جائے گا اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی معصیت کر رہا ہوگا. جن بیوی کا ذکر ہے ان کے والد امام موسی کاظم اپنی بیٹی کے لے گئے فداہا ابوہا, تمہارے بابا تم پر فدا ہو جائیں. تو صادق آل محمد کہیں کہ ان کی زیارت پہ جنت واجب, 8ویں امام کو زیارت ارشاد فرمائے, 7ویں امام کہیں کہ تمہارے بابا تم پر قربان ہو جائیں, 8ویں امام یہ بھی فرمائے کہ جو ان کی زیارت کرے وہ اس کا منظار نہیں میری زیارت کی منظار عمتی بقم, 9ویں امام فرمائے کہ جو میری پھوپھی کی زیارت کرے قم میں فلاح الجنت پہ جنت واجب ہے. اس لیے بزرگ عالم اللہ بہجت ان سے پوچھا گیا کہ بیوی کے معصومہ ہونے اور عصمت پر آپ کیا کہیں گے. لیکن ایک تو خود لقب ہی معصومہ ہے, لیکن جب پھر بھی سوال کیا گیا کہ بیوی کی عصمت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ تم اس بیوی کی عصمت کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہو کہ جو ان کی زیارت کرے اس پر اللہ جنت کو واجب کر دے. تو پہلی بات تو یہ کہ خود مدح معصوم پہنچے, یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد وہ ہے ولایت پذیری ائمہ علیہ السلام میں. ولایت پذیری کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی اولادوں میں بہت کم ہے, بہت ہی کم, لیکن بعض شاذ و نادر کچھ ایسے معاملات ملتے ہیں کہ جہاں امام کی مثلا اولاد تھی آگے لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی امامت کو ویسے قبول نہیں کیا کہ جیسے جو حق تھا. مثلا خود عبداللہ ابن موسیٰ ان کے لیے تاریخ میں ملتا ہے, خود امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو میں بھی اس وقت نہیں کہنا چاہتا, لیکن عبداللہ ابن موسیٰ بھائی امام رضا علیہ السلام کے. ولایت پذیری اس لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ میرے لیے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے. ہمیں سے جو سادات کرام تشریف فرمائے تو یقیناً رسول اللہ کی نسبت سے احترام ہے, لیکن علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز صادق آل محمد تو خود خون علی بن ابی طالب ہے. فرمایا مجھے علی کی ولایت پر ہونا اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے, علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. سید ہونا فضل ہے اور علی کا شیعہ ہونا فرض ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو خود ولایت پذیری. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام اس لیے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی موتی ہے. غور فرمائیے گا, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام اس خاطر ہے کہ اپنے زمانے کے ولی اور سب سے بڑی حجت ختمی مرتبت کی مددگار ہے. بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا وہ اپنے زمانے کی حجت, علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مددگار ہے. بیوی نے ہجرت کی ہے بھائی کو دیکھنے کے لیے نہیں, زمانے کے امام کو دیکھنے کے لیے. بیوی تشریف لائی ہیں مدینہ میں بیوی ہیں, اور بیوی تشریف لائی امام خراسان جا چکے ہیں, اور پھر بیوی تشریف لائی اور راستے ہی میں خراسان تک نہ پہنچ پائے اور راستے میں بیوی کی شہادت ہو گئی. ابھی میں نے عرض کیا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی 40 اولادیں, کہیں پر 38 لکھا ہے, کہیں پر 37 لکھا ہے, کہیں پر 40 بھی لکھا ہے, تو میں زیادہ قدر لیتا ہوں 40 اولادیں, جس میں سے 20 بیٹے کہے ہیں تاریخ میں لکھے میں. 20 بیٹوں میں سے یعنی بی بی معصومہ کم کے 20 بھائی ہیں. آپ سوچئے گا کہ ایک بھائی وہ چلے گئے خراسان, 19 بھائی مدینہ میں ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر. تو اگر بھائی کے لیے ہجرت ہے تو مدینہ میں رہنا چاہیے انہیں, کیونکہ 19 بھائی تو مدینہ میں ہیں. ایک بھائی کے لیے جانا, ایک بھائی کے لیے نہیں جا رہی, وقت کی حجت کے لیے جا رہی ہیں. تو ولایت پذیر جس میں یہ ولایت جتنی زیادہ ہے اس کا مقام اتنا ہے. ائمہ علیہ السلام کی اولادوں میں امامزادوں میں جو بہرحال مختلف درجات ہیں, ان میں سے پہلی ہے کہ مدح امام آ جائے, دوسرا یہ کہ ولایت پذیری ان کی. مدح امام ویسی تعریف نہیں آتی. سادات حسنی کتنے زیادہ ہیں آپ ذرا سوچئے گا, بہت زیادہ سادات حسنی. حضرت زید سے حضرت حسن مثنیٰ سے امام حسن علیہ السلام کی اولاد آگے بڑھی ہے. اور سادات حسنی پھر حسن مثنیٰ کے حضرت حسن مثلث ہیں, اور مستقل سادات حسنی بے تحاشا پوری دنیا میں تبا تبائی سادات بھی سادات حسنی میں شمار ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ 4 نسلوں بعد ایک سید آئے شاہ عبد العظیم حسنی, ان کے لیے امام کہے جو ان کی زیارت کرے ویسے جیسے امام حسین کی زیارت, جو ان کی زیارت کرے, یعنی شاہ عبد العظیم حسنی کے لیے جملہ ہے. ولایت پذیری 5 معصومین کا زمانہ دیکھا ہے, کم سے کم 3 معصومین کی خدمت میں پہنچے, امام رضا علیہ السلام, امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام. اور جن امام کی خدمت میں بھی پہنچتے تھے اپنے عقائد کو پیش کرنے کے بعد کہتے تھے کہ جو آپ فرما دیں منو ان مجھے تسلیم ہے, نہ میرا کوئی سوال ہے نہ میرے کوئی اعتراض ہے, میں سب تسلیم خم ہوں. بس یہاں شاہ عبد العظیم حسنی جنہیں سید الکریم بھی کہا جاتا ہے, کریم اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, اور کریم اہل بیت ہیں شاہ عبد العظیم حسنی جن کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت. جیسے ہی امام علی یہ ہادی علیہ السلام کو فرمایا شاہ عبد العظیم حسنی نے کہ جو آپ فرما دیں اے مولا, میں آپ کے قول پر بھی تسلیم ہوں, آپ کے ہر فعل پر بھی تسلیم ہوں.
میرا کوئی سوال نہیں ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا یا ابو القاسم، ان کی کنیت ابو القاسم ہے، یا ابو القاسم مرحبا بک، مرحبا ہو تم پر، انت ولینا حقا، میں گواہی دیتا ہوں تم ہمارے برحق ولی ہو. ایسا چاہیے امام کو. یہ ہے ولایت پذیری شاہ عبدالعظیم حسنی کی. لہذا ان کی زیارت جو رے میں زیارت کرے تہران کے قریب، ایسا جیسے امام حسین اسلام کی زیارت کرو بنص حدیث معصوم. سعادات حسنی میں خاص ان کا یہ مقام ہے. تو مدح معصوم، ولایت پذیری، پھر امام کی جانب سے زیارت نامہ آ جائے. دیکھیں جو مدح معصوم کی بات ہے نا کہ براہ راست کسی امام زادے کے لیے مدح ہو، یا انگوش شمار ہے کہ براہ راست امام نے اپنے کسی فرزند کے لیے براہ راست مدح ارشاد فرمائی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت قاسم ابن حسن، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، شاہ عبدالعظیم حسنی. ہو سکتا ہے کہ بعض امامزادے اور بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ انگوش شمار ہے کہ جن کے لیے براہ راست امام معصوم مذہبی بیان فرمائے اور ان میں سے اکثر کے لیے زیارت بھی ارشاد فرمائے. براہ راست امام معصوم کی زیارت آ جائے. ساجد خالد محمد نے زیارت ارشاد فرمائی ہے ابو الفضل عباس السلام کی. دیکھیں خاص نقطہ عرض کرنے لگا ہوں اور زندگی میں پہلی دفعہ سے پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. شیخ عباس قمی نے زیارت نامہ لکھا ہے امام زادوں کا. اس کا ایک خاص پیٹرن ہے، وہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جن امام زادے کی بھی قبر پہ جائیں وہ نام آپ بدل کر وہ زیارت نامہ پڑھ لیں. وہ عمومی زیارت نامہ ہے. لیکن ابو الفضل عباس کی زیارت آپ کسی اور امام زادے میں نہیں پڑھ سکتے. جائیں ابو الفضل عباس علیہ السلام کا زیارت نامہ مخصوص ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. آپ وہاں کسی اور امام زادے کی قبر پہ جا کے وہی زیارت نامہ نہیں پڑھ سکتے. بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا زیارت نامہ مخصوص ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے. آپ ہر امام زادے کی قبر پہ جا کر جو مستور ہوں یہ نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پر. بہرحال عظمت، میں نے کہا احترام سب کا ہے، احترام سب کا ہے، لیکن زیارت مخصوص ہے. یہ امام رضا علیہ السلام نے شیخ عباس قمی نے لکھا معصورہ زیارت ہے. اور اس زیارت میں بھی ہے کہ تسبیحات بی بی فاطمہ زہرا سے شروع ہوتی ہے زیارت. جو آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زمان علیہ السلام نے خواب میں کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری جدہ کی زیارت کرو تو علیہ کا بقم، جاؤ قم بی بی معصومہ قم کی زیارت کرو. ان کی جو قبر ہے مدینہ میں وہ ظاہر ہوگی میرے ظہور کے بعد. لہذا ایک شاعر نے فارسی زبان میں شعر لکھا کہ آن قبر کے در مدینے شد گم. ایک قبر تھی جو مدینہ میں گم ہوئی. آن قبر کے در مدینے شد گم، پیدا شد در مدینہ یہ قم. وہ قبر جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کے آباد ہو گئی. وہ جو مدینہ کی قبر تھی وہ قم میں آ کر ظہور پذیر ہو گئی. تو جہاں خاص مخصوص زیارت آ جائے فإن لك عند الله شأنا من الشان، مثلا گفتگو اس پر ہو رہی کہ آپ کی فضیلتوں میں سے فضیلت ہے اے بی بی معصومہ قم، آپ کی زیارت کا جملہ یہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ. تو بی بی معصومہ قم سلام. تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ مخصوص اگر زیارت آ جائے امام معصوم کی طرف سے. پھر چوتھی بات کہ جو بہت اہم ہے، ایک خاص عنوان ہے جسے قرآن نے ایک خاص ویلیو دی ہے اور بلکہ اسے جہاد سے بھی پہلے رکھا ہے، اور وہ ہے ہجرت. ہجرت ہر ہجرت کرنے والا نہیں. وَمَن يُهَاجِرْ، جو ہجرت کرے، مِن بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن ہجرت ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. تو یہاں پر جگہ تو بیان کی گئی کہ اپنے گھر سے ہجرت کرے، دوسری جگہ نہیں بیان کی گئی اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کرے، اپنے گھر سے رسول اللہ کی طرف ہجرت کرے. اور ہجرت کے دوران اگر اسے موت آ جائے تو اللہ نے کہا فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اتنا ہے کہ اللہ ہی کے اوپر ہے. پھر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اگر آپ اس آیت کو سماعت فرما رہے ہیں تو ہجرت خاص حضرت جعفر طیار نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، مقام ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ. وہ ہاجرہ ہجرت ہیں، بلکہ 2 ہجرتیں فرمائی ہیں. امام زین العابدین السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا 2 ہجرتیں فرمائی ہیں. مدینہ سے مکہ سے مدینہ بھی تشریف لائے، پھر کوفہ بھی تشریف لے گئے، مدینہ سے کوفہ بھی. بات واضح ہو رہی ہے. تو ہجرت جو کرے، میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، بستر رسالت پر علی بن ابی طالب السلام سوئے، رسول اللہ نے ہجرت فرمائی. علی تو مکہ میں تھے، رسول اللہ نے مکہ علی کے بغیر چھوڑا ہے، مدینہ میں علی کے بغیر داخل نہیں ہوئے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
تو ہجرت والذین ہاجروا وجاہدوا قرآن کی آیت ہے. میں نے اس لیے کہا کہ جہاد سے مقدم ہے ہجرت. وہ کہ جو ہجرت کریں اور جہاد کریں, اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے, ہجرت کو پہلے رکھا ہے, حتی حکم کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی, کیونکہ ہجرت کا حکم مکہ میں آیا, جہاد کا حکم مدینہ میں آیا. رسول کا جہاد بھی علی کے بغیر نامکمل ہے اور ہجرت بھی علی کے بغیر نامکمل ہے. جب ہجرت فرمائے تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں کیسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے, مرضی خدا کو خرید لیتا ہے. جب جہاد فرمائے تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. مدح معصوم, ولایت پذیری, خاص امام کی جانب سے زیارت کا آ جانا, ہجرت کرنا اس امامزادے کا اپنے زمانے کی حجت کی طرف. بہرحال آج کے زمانے میں بھی ہجرت, مثلا حج کے لیے کہا گیا کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے قربتاً اللہ, مولا علیہ السلام کی ولایت کو رکھتے ہوئے, اور حج کے دوران اگر اس کی وفات ہو جائے تو فرمایا کہ شہید کی موت ہے, کیونکہ ہجرت کر رہا ہے. طالب علم کے لیے کہا گیا کہ وہ علم کی طلب میں اگر گھر سے نکلا اور اس دوران اس کی وفات ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہے. عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے, چونکہ خاص قسم کی ایک دو قمیض پہنا کرتے لہٰذا ذوالبجادین کا لقب دیا گیا. عبداللہ ان کا نام ہے. رسول اللہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں تبوک پر, پہنچے نہیں تبوک تک, تبوک میں تو جنگ بھی نہیں ہوئی, اس سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی, کیونکہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں وفات ہوئی ہے, لہذا شہید ہیں. رسول اللہ قبر میں خود اترے اور دفن کرنے کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جا. تو جو جہاد میں فی سبیل اللہ نکلا ہے امیر المومنین اسلام کی ولایت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور راستے میں مارا جائے تو شہید ہے. ہجرت تو میں نے عرض کر دیا, بات کو بس یہاں سمیٹ دوں گا. مدح معصوم, ولایت پذیری, زیارت معصوم, ہجرت اور شہادت, یہ کم سے کم 5 وہ معیار ہے کہ جو امامزادوں کے بھی فرق کو آپس میں ممتاز کرتے ہیں. شہادت کی کیفیت. بات تمام ہو گئی.